لیڈیز اینڈ جینٹلمن، جیسے کہ بتایا گیا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک انوائرمنٹ چینج پریکٹیشنر صوبے کی پروونشل گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں. انوائرمنٹ ریزیلینس ان کا موٹو ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمن، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آج کی تقریب کی مہمان خصوصی کو آپ ویلکم کریں. اس وقت یہ جو ہمارے ایڈوکیٹس ہیں، انوائرمنٹ ایڈوکیٹس، وہ میڈم کو ریکگنائز کریں آپ کی بھرپور تالیوں میں. لیڈیز اینڈ جینٹلمن، سی ایم پنجاب، the chief guest for today's ceremony. تھینک یو فہد. بہت آپ کی کمپیئرنگ جو ہے نا، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے میں کیا کر رہی ہوں. ویری نائس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو آپ بچے پہلے بیٹھ جاؤ، اور اب کیونکہ میں نے بچوں سے بات کرنی ہے تو آپ بھی ذرا فوٹوگرافرز ہٹ جائیں بیچ میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو بچے اور بچیاں میرے سامنے ابھی اس وقت بیٹھے ہیں، آج کی تقریب کے جو گیسٹس آف آنر ہیں، جن کو ابھی وہ انوائرمنٹ لیڈرز کہہ رہے تھے، انوائرمنٹ چیمپئنز کہہ رہے تھے، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کے. آنریبل منسٹرز، ممبرز آف مائی ٹیم، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. مجھے اکثر یہ سوال سب پوچھتے ہیں کہ میرا ویژن کیا ہے پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے. تو اس کا بڑا سادہ سا آسان سا جواب ہے کہ میرا جو ویژن ہے پنجاب کے لیے، کیونکہ پنجاب میں اس وقت میری ذمہ داری ہے، وہ یہ میرے سامنے بیٹھا ہے میرا ویژن. اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں چھوٹا سا کوئی کام کر سکتی ہوں اپنی یوتھ کے لیے، اپنی نئی نسل کے لیے، اپنی جنریشنز کے لیے. آج جب مجھے ابھی اس سے پہلے ہم کیبنٹ کمیٹی میں تھے میٹنگ میں، تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے 2000 انٹرنز کو لینا ہے، ان کو ٹریننگ دینی ہے اور اس کے بعد ان کو انٹرنشپ دینی ہے. تو میں نے پوچھا، ان میں سے 500 جو ہے وہ ہم رکھ چکے ہیں جو آپ کی صورت میں میرے سامنے بیٹھے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو کتنی آپ اسٹائپنڈ کیا دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 25,000 اسٹائپنڈ دے رہے ہیں. تو میں نے اسی وقت جو ہماری منسٹر ہیں، سینئر منسٹر، میں نے ان سے کہا کہ اس کو بڑھا کے 60,000 روپیز کریں. اس بات پہ سب سے اونچی تالی بج رہی ہے. لیکن بچوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 60,000 بھی کچھ بھی نہیں ہے. جو میں نے پوچھا کہ یہ انٹرنز کی کیا کوالیفیکیشن ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ BSc کیا ہوا ہے اور جو انوائرمنٹ ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں. تو مجھے لگا کہ 25,000 تو بہت تھوڑا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم شروعات کرتے ہیں 60,000 سے. ابھی ہم نے ایگریکلچر کے لیے بھی انٹرنز رکھے ہیں. پورے پنجاب سے ہے، صرف لاہور سے نہیں ہے، پنجاب کے ہر شہر سے. ابھی میں نے جتنے بچوں سے میری بات ہو سکی میں نے ان سے پوچھا، تو پنجاب کے ڈفرینٹ سٹیز سے، ڈسٹرکٹ سے یہ بچے آئے ہوئے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک چھوٹی سی آپ کی ایک حقیر سی میری کوشش ہے جو میں نے آپ کے لیے کی ہے، لیکن چلیں اس کا آغاز ہوا ہے. اور میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ انٹرنشپ اگر کر رہے ہیں تو اس انٹرنشپ کے بعد ان کی جو جاب سیکیورٹی ہے، ان کے جابس کو سیکیور کرنا، تاکہ یہ جو انوائرمنٹ میں اگر یہ لیڈرز ہیں، انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، تو انوائرمنٹ ہی کے شعبے میں ان کی جابز ہونی چاہیے، تاکہ نہ صرف یہ کہ ان کو یہ سیکیورٹی ہو کہ ان بچوں کے پاس ان کی جابز ہیں، یہ ارننگ ممبرز آف دا ہاؤس ہیں، بلکہ جو ان کے انٹرسٹ کا کام ہے، جس میں ان کی ایجوکیشن بھی اس میں ہے، ٹریننگ بھی اس میں، وہ سب ان بچوں کو ملے. تو میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے یہ کہوں گی کہ ان سب انٹرنز کو آپ نے، جب ان کی انٹرنشپ ختم ہو، جو آپ کے ساتھ کام کرنا چاہے، گورنمنٹ میں کام کرنا چاہے، اس کو انوائرمنٹ میں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ ضرور رکھیں، اور جو باہر جاب کرنا چاہے اس کے جاب لنکیجز ڈیولپ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. بچوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انوائرمنٹ کو آج تک
جس طرح حکومتوں نے خصوصی پاکستان میں خصوصاً جس طرح حکومتوں نے ٹریٹ کیا ہے، یہ ایک ریڈنڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی اہمیت کا شاید مجھ سمیت ہم سب کو احساس نہیں ہے. اور اب جب کہ وہ آپ کی زندگی کو افیکٹ کرنے لگا ہے، آپ کی جو ایک روزمرہ کی آپ کی زندگی ہے، آپ کی صحت ہے، ہمارے بچوں کی صحت ہے، جب وہ اس کو افیکٹ کرنے لگا ہے تو ہمیں ریئلائز ہوا ہے کہ انوائرمنٹ بھی کسی چیز کا نام ہے، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن بھی جو ہے وہ کسی چیز کا نام ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سب کی یہ صرف جاب نہیں ہے، یہ انٹرنشپ نہیں ہے، یہ آپ سب کی بہت سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ قدرت نے ہمیں جو ماحول دیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. میں آپ کو اپنے جیل کا ایک چھوٹا سا واقعہ ایک سناتی ہوں. جب میں جیل میں تھی ڈیتھ سیل میں، تو وہ کانکریٹ کی والز تھیں اور باہر کوئی سزا کے طور پہ وہ آپ کو ایسی جگہ بند کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو آسمان نظر نہ آئے، جہاں پہ آپ کو گرینری نظر نہ آئے. تو 6 مہینے کے بعد جب میں گھر واپس گئی تو میں زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ لان میں بیٹھ کے گزارتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں نے اس ماحول کو کتنا مس کیا. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین آئی ریئلائزڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو گرینری پیدا کی ہے، جو اچھا ماحول پیدا کیا، جو خوبصورتی ہمارے قدرت نے ہمیں دی ہے، اس کو پرزرو کرنا ہم سب کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ جو آپ کی جاب نہیں ہے، یہ آپ کی اتنی سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے جس میں آپ ایک اجتماعی جو ہے وہ اچھائی کا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. اور نہ صرف یہ کہ آپ ماحول کو بہتر بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے، ان کے لیے سیف بنا رہے ہیں، بلکہ آپ آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اس ملک کو لیویبل بنا رہے ہیں، اس ملک کو سیف بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور آج اگر میں مریم اورنگزیب کو شاباش نہ دوں، ان کی ٹیم کو شاباش نہ دوں، اپنی پوری حکومت کو، اپنی پوری ٹیم کو شاباش نہ دوں، تو یہ زیادتی ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا میں اس پہ کام کرنا چاہتی تھی، میری توقعات سے بڑھ کے مریم اورنگزیب اور ان کی ٹیم نے اس پہ کام کیا ہے. اور اسی وجہ سے یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے ابھی جو ان کی پوری کیمپین آپ نے دیکھی ہے وہ ہم کر سکے ہیں. اور ابھی فہد نے بڑی اچھی بات کی. میری گورنمنٹ کی جو اپروچ ہے کہ میں کل یہ کروں گی، پرسوں یہ کروں گی، میں وہ بات نہیں کرتی. جب میں کر لیتی ہوں تو اس کے بعد میں عوام کے سامنے آ کے کہتی ہوں کہ الحمدللہ میں کر چکی ہوں. تو بہت یہ بات ہوتی ہے میڈیا پہ کہ پنجاب حکومت ہر روز ایک نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے. تو ہاں، پنجاب حکومت الحمدللہ ہر روز ایک نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے، لیکن پنجاب حکومت پھر میک شور کرتی ہے کہ اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد ہو. نواز شریف صاحب کی بیٹی جنہوں نے کبھی عوام سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا، اور اگر کوئی وعدہ کیا تو اس کو نبھایا. یہ بھی کہا کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، یہ ایک ہول آف ڈپارٹمنٹ اپروچ نہیں ہے، یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے. آج میری پوری گورنمنٹ، میرے تمام منسٹرز، سیکریٹریز، جتنے بھی ہماری بیوروکریسی سے جو ہماری ٹیم ہے، وہ یہاں پولیٹیکل ٹیم بھی بیٹھی ہے. میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ نہیں ہے، یہ ہول آف پاکستان اپروچ ہے، ہول آف پروونس اپروچ ہے. اور یہ صرف پنجاب نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں کا مسئلہ ہے. اور ہمیں اس کو مل کے، اس کو 25 کروڑ عوام کو مل کے، اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے، اس کی بہتری کے لیے ہم نے اقدامات اٹھانے. یہ بڑا ایک آئی تھنک جب بات ہوتی ہے ترقی کی، پروگریس کی، تو ہماری دماغوں میں ترقی کا، پروگریس کا ایک بڑا کانکریٹ سا امیج بھی آتا ہے. اور جب ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں جہاں سڑکیں بنتی ہیں، فلائی اوورز بنتے ہیں، انڈر پاسز بنتے ہیں، ایکسپریس ویز بنتی ہیں، تو جہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کے بغیر ترقی ہوتی ہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی ضروری ہے، لیکن اس ترقی کو کانکریٹ کی شکل سے بچانا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں نے ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ایک رکھ دیا ہے، بلٹ ان ہمارے ہر پروجیکٹ میں وہ ہے کہ 1% جو ہے وہ ہر پروجیکٹ کا جو ہے وہ ٹری پلانٹیشن میں جائے گا اور انوائرمنٹ کو پرزرو کرنے میں جائے گا. اور جہاں سڑک بنے گی، یہاں پر ہمارے CNW کے منسٹر بھی بیٹھے ہیں،
सेक्रेटरी भी बैठे हैं, जो सड़क बनेगी उसके दोनों अतराफ पे, सड़क के दोनों अतराफ के ऊपर जो है वो दरख्त लगेंगे। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्क्रीट वर्सेस नेचुरल ब्यूटी, तो हमें उन दोनों को बड़ा एक बैलेंस है उसको हमने अचीव करना है। इसी तरह ये जो अभी बात हुई जानवरों पे जुल्म की, बेज़ुबान जानवर हैं और पाकिस्तानी कौम की ये शनाख्त नहीं हो सकती, ये पहचान नहीं हो सकती कि हम बेज़ुबानों पर जुल्म करते हैं। तो ये भी मरियम औरंगज़ेब को इसका क्रेडिट जाता है कि पंजाब में एटलीस्ट जो चीज़ रिपोर्ट हो जाती है वो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन एक्शन होता है। जो बेजा इन पर जुल्म किया जाता है जानवरों पर, अभी आपने सुना होगा बहुत तकलीफ़ दह मनाज़र थे कि एक दूसरे सूबे में ये मुतअद्दिद वाक़यात हुए। एक नहीं था कि जो ऊँटनी है उसके पाँव, उसकी टांगें काट दी गई। पंजाब में भी एक हुआ जहाँ पर एक गधे की टांगें काट दी गई। मैंने तो उसी वक्त, वो भाग गया लेकिन हमने उसको एक्शन करके पकड़ा और उसको हमने जेल में बंद किया। तो ये भी एक महज़्ज़ब कौम की पहचान है कि वो अपने जानवरों के साथ क्या सलूक करती है। और बाकी बातें मैं अभी आपसे करती हूँ, लेकिन जो सबसे जो मेरे लिए एक बड़ी इनकरेजिंग बात है, हौसला अफज़ा बात है कि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिससे मेजर किया जाता है कि हमारी एयर की क्वालिटी क्या है, वो एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, वो शुक्र है अल्लाह ताला के उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। और ये कहते हैं कि स्मॉग जो है वो अक्टूबर में शुरू होकर फरवरी में ख़त्म हो जाती है, तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। स्मॉग पूरा 12 महीने कभी ख़त्म नहीं होती। जो एनवायरनमेंट को हैज़र्ड्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, उनके जो रेमिनेंट्स हैं वो रहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत में। और आप देखें इसने ये किस प्रोपोर्शन तक चीज़ चली गई है कि लोग बीमार होना शुरू हो गए हैं, लोगों को सांस लेने की में दुश्वारी होती है, आंखें ख़राब हो जाती हैं, स्कूल्स को बंद करना पड़ता है। कितनी सेवेरिटी आ गई है इस प्रॉब्लम के अंदर कि हमें स्कूल्स को बंद करना पड़ता है, हमें बच्चों को घर छुट्टी करानी पड़ती है स्कूल से, ऑफिसेज बंद हो जाते हैं क्योंकि स्मॉग इतनी ज़्यादा होती है कि सांस लेने में लोगों को दुश्वारी होती है। तो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं, और सांस की और जो एक एस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बच्चों में ज़्यादा रिपोर्ट होती है। अभी जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखी है, ऑनेस्टली मुझे तो रोना आ रहा था वो एडवर्टाइजमेंट देख के कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमारी सेहत को ये चीज़, हमारे बच्चों की सेहत को कितनी उनके लिए नुकसानदेह। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आज ओवरनाइट कोई बटन दबा देंगे तो स्मॉग ख़त्म हो जाएगी। स्मॉग को ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीपल इक़दामात उठाने पड़ेंगे, इकट्ठे उठाने पड़ेंगे, साथ साथ उठाने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस ऐसी रेज़ करें कि हर घर में हर फ़र्द को, हर बच्चे को पता हो कि जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो कितनी ज़रूरी है, और स्मॉग का ख़ात्मा पंजाब से, पाकिस्तान से कितना ज़रूरी है। अवेयरनेस थोड़ी है, छोटी है, और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अगर लोगों को अवेयरनेस नहीं, जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती लोग उसको हैज़र्ड नहीं समझते, लोग उसको रिस्क नहीं समझते। लेकिन अगर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इट इज़ ईटिंग इनटू अस, ये हमें थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर रही है चीज़, और हमारे बच्चों की ज़िंदगियों और सेहत का सवाल है। इसीलिए हमने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि तमाम स्कूल्स के अंदर इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों को। और आज मैंने मरियम औरंगज़ेब को, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री है, तो मैंने उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि क्या सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, करिकुलम में क्या चेंजेस हम ला रहे हैं, उसकी अप्रूवल आप ख़ुद करेंगी, आप ख़ुद पढ़ेंगी, और फिर वो बच्चों के लिए हम वो अवेयरनेस कैंपेन्स बनाएंगे। और मैंने ये सोचा है कि पंजाब के तमाम सरकारी स्कूल्स जो हैं उसमें हर महीने एक थीम रखी जाएगी जिस पे बच्चे उसके ऊपर पढ़ेंगे भी, नॉलेज भी गेन करेंगे, प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो मेरी पहली जो 15 अक्टूबर से हम लॉन्च कर रहे हैं, हमारी पहली जो थीम है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, वो है ही स्मॉग के ऊपर और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, ग्रीन उसके ऊपर। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई देख के कि पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है,
اور ایک پورا ایکشن پلان جو اسموگ میٹیگیشن ہے. ایک تو جو اسموگ کو ختم کرنا ہے, ایک اسموگ کی میٹیگیشن ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اسموگ کو ختم کرنا میرے خیال ہے چند سالوں پہ محیط ایک ایکسرسائز ہوگی, لیکن اس کو میٹیگیٹ کرنا, اس کو کم سے کم ڈگری پہ لے کے آنا تاکہ وہ لوگوں کو کم سے کم ان کے لیے نقصان کا باعث ہو, اس کے اوپر ہمارے پاس پورا ایک اینڈ ٹو اینڈ ایکشن پلان تیار ہے. اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں بہتری آئے گی. اور ہم اپنے ادھر کر بھی لیں تو انڈین پنجاب سے جو کیونکہ ہوا کا رخ جب ادھر ہوتا ہے تو انڈین پنجاب سے جو سٹبل برننگ کے بعد وہ ایک ہوا کے تھرو ہمارے پاس آتی ہے, تو ان سے بھی ہماری بات چیت ہونی چاہیے. اس کو کلائمیٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں, وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی چاہیے کیونکہ ونڈ کی ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. جو ایکشنز ہمیں یہاں لے رہے ہیں وہ ہم انڈین پنجاب کو بھی لینے چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ اور یہاں کے لوگ دونوں جو ہیں وہ ان تکالیف سے بچیں. اور اس سیزن میں جو کہ اکتوبر سے فیبرری تک ہوتا ہے, ہاسپٹل ایڈمیشنز 20 سے 30% تک بڑھ جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا ایستھما ان چلڈرن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ریسپریٹری جو کمپلیکیشنز ہیں, سانس لینے میں جو تکالیف ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں, ابھی آپ کو صرف ایک چھوٹا سا اوور ویو دیا ہے, ایک گلمپس دیا ہے, لیکن میں بہت ڈیٹیل میں جا کے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوں. تو جو انڈسٹری کی سرویلنس ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایئر کوالٹی خراب ہوتی ہے اور اسموگ انکریز ہوتی ہے, اس میں ہم نے انڈسٹریز کی سرویلنس شروع کر دی ہے. اور یہ جو بھٹے ہوتے ہیں اینٹوں کے جو اسموک امیٹنگ ہے, اسپیشلی بلیک اسموک, ان کو میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمیں ان کو وارننگز دینی پڑی. جنہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا وہ مریم اورنگزیب اور ان کی اسکواڈ نے خود جا کے ان کو گرایا. اب میرے لیے کسی کا روزگار گرانا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے, میں کسی کا روزگار خراب نہیں کرنا چاہتی, لیکن وہ روزگار یا وہ اس طرح کی چیز جو میرے عوام کے لیے جو بیماری کا باعث بن جائے اور وہ کلائمیٹ کو خراب کر دے, انوائرمنٹ کو خراب کر دے, وہ مجھے ایک دل پہ پتھر رکھ کر وہ ایکشن لینا پڑتا ہے. ظاہر ہے ڈیزائریبل تو نہیں ہے لیکن مجھے لینا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر 15 کروڑ عوام کی زندگی اور ان کی ویل بینگ اور صحت کا مسئلہ ہے. اور جو جتنی بھی اسموک ایمیٹنگ انڈسٹریز ہیں, پورا سرویلنس کا میکنزم بنایا گیا ہے, کنٹرول روم ایک بنایا گیا ہے, اسموک کنٹرول روم, اس کے ساتھ انڈسٹریز کو لنک کیا گیا ہے. انڈسٹریز کو کہا گیا ہے کہ والنٹیرلی خود وہ اپنی چمنیز کے سامنے جو ہے وہ کیمراز لگائیں, ان کو کنیکٹ کیا ہے اسموک کنٹرول روم کے ساتھ تاکہ جہاں پہ وہ سفید دھواں کالا ہو وہیں پر اس کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے. اور ہمارا روم ہے, کنٹرول روم ہے, اس سے کال جاتی ہے ان کو کہ آپ کی چمنی کا جو دھواں ہے وہ کالا ہو گیا, اس کو فوراً ٹھیک کریں, تو وہ ٹھیک کرتے ہیں اس کو. تو 100 کے قریب جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے اس میں فل کمپلائنس دی ہے اور ہمارے ساتھ کمپلائی کر رہے ہیں. ڈیجیٹل انسپیکشن ان کی جاری ہے, CCTV کیمراز لگ گئے ہیں, ڈرون سے سرویلنس ہو رہی ہے. اور جو ٹائرز جلا رہے ہیں, فیٹ میلٹنگ یونٹس بنے ہوئے ہیں, یہاں ریگولیشن تو کبھی کوئی تھی نہیں, لوگوں کو زہر کھلایا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ بہت جرمانے بھی کیے ہیں, ان کو شٹ ڈاؤن بھی کیا ہے. اور پنجاب میں اگر آپ کو غلط کام کرنا پڑے گا تو آپ کو بہت مشقت کے بعد وہ کرنا پڑے گا. اتنے رولز اینڈ ریگولیشنز, اتنا زیادہ ہم سختی جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. اور آپ اس سب میں میرے آئیز اینڈ ایئرز ہیں, مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے آئیز اینڈ ایئرز ہیں. صرف آپ ہمارے انوائرمنٹ کے ایمبیسڈرز نہیں ہیں. ہر چیز جو آپ کو ٹریننگ دی بھی گئی ہے, آپ کی ساتھ ساتھ آن جاب ٹریننگ بھی ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے. اور آپ کو مجھے پتہ ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے رولز کی, ریگولیشنز کی, لاز کی, وہیں پر آپ نے اس کی جو ایویڈنس ہے تصویر کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں وہ آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنٹرول روم میں بھیجنا ہے, اپنی اتھارٹیز کو اطلاع کرنی ہے تاکہ ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکیں. اسی طرح جو یہ ابھی میں نے لانچ کی ہے گرین پنجاب ایپ, اس میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ آف اسموگ فیکٹرز ہوگی. اس میں وسل بلوورز جو پنجاب سے یا پورے پاکستان سے کہیں کوئی چیز بھی ہمارے نوٹس میں لانا چاہتا ہے, کوئی وائلیشن ہمارے نوٹس میں لانا چاہتا ہے, تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی وہ اس کی سیکریسی رہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ انشور کریں گے. اور آپ انٹرنز کو بھی ہم نے اس ایپ کے ساتھ لنک کر دیا, تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. اس کے علاوہ 1373 کی ہیلپ لائن ہم نے قائم کر دی ہے, اس کو انوائرمنٹ ہاٹ لائن ہم کہہ رہے ہیں.
اس پہ آپ پکچرز بھی بھیج سکتے ہیں, ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں, شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں, اپنے آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا قدم ہے. اور یہ جو ہم نے ایک ٹرانسپورٹ کے اوپر ہم نے میجرز لیے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو, سیف سٹی کیمراز کے تھرو جو اسموک امیٹنگ وہیکلز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں, ان کو جرمانہ بھی ہو رہا ہے. اور پہلی دفعہ جہاں پہ کار مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہاں جا کر ہم جو ہے وہ اپنے جو چیکس ہیں ان کے اوپر پلیس کر رہے ہیں. اور جہاں پہ کارز بک رہی ہیں, گاڑیاں بک رہی ہیں, وہیکلز بک رہی ہیں, موٹر بائکس بک رہی ہیں, وہاں پر جا کر بھی ہم وہ انشور کر رہے ہیں کہ وہ کمپلائی کریں ہمارے سارے جو ریگولیشنز ہیں ان کے ساتھ. اور پہلی بار جو پولوشن ہے اس میں جو فیول کوالٹی ہے اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اور فرینکلی یہ سب چیزیں جو ہیں الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ ایک پہلا صوبہ ہے اور اس وقت واحد صوبہ ہے جو یہ سب پوری رجیم جو ہے جس کو امپلیمنٹ بڑی کامیابی کے ساتھ کر رہا ہے ماشاءاللہ. اور پہلی بار جو ہے وہ گاڑیوں کے وہیکلز کے فٹنس سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اور ہم فرام ڈیزل ہائیبرڈ اب میں چاہتی ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ موو کرے الیکٹرک وہیکلز کے اوپر. اور اسی لیے انشاءاللہ تعالی دسمبر میں یہ 2 مہینے کے بعد ہماری پہلا فلیٹ آ رہا ہے پنجاب میں جو الیکٹرک بسز کا فلیٹ ہے. 26 یا 28 بسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں, جس میں جب میں ابھی پرسوں اس کی میٹنگ کر رہی تھی, کل یا پرسوں, تو میں نے ان سے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہم الیکٹرک بسز لے کے آ رہے ہیں, ان کے جو چارجنگ سٹیشنز ہیں اس کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ بھی ہم جو ہے وہ سولر پاورڈ بنا رہے ہیں تاکہ بجلی کا کنزمپشن اور خرچہ کم سے کم ہو. اور اس کے بعد وہ جو بچت ہوگی وہ ریڈیوسڈ فیئرز کی, ریڈیوسڈ کرایہ کی صورت میں جو ہے وہ عوام کو ملے گی. تو میں نے ہمارے جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں اور جو ٹرانسپورٹ سیکریٹری ان کو میں نے کہا میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جو الیکٹرک بسز ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد فیئر میں ریڈکشن ہوگی اور وہ جو غریب لوگوں کو یا مسافروں کو پاس آن ہوگا. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے میرے سے. اسی طرح میں اب ایک منصوبے پہ کام کر رہی ہوں جس میں ہم الیکٹرک کیبز جو ہیں, ای کیبز اور ای ٹیکسیز کا ہم نظام, چھوٹی گاڑی اور الیکٹرک گاڑی جو جگہ جگہ عوام کو ٹرانسپورٹ کے لیے اویلیبل ہو, ٹریول کے لیے اویلیبل ہو, اور اس کا کرایہ جو ہے وہ عام جو پیٹرول اور ڈیزل پہ چلنے والی گاڑی ہے اس سے کم ہو. اس پہ بھی ہم لاہور میں پائلٹ کرنے لگے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی. اور ایک کانسیپٹ ہے فیوجیٹیو ڈسٹ کا, جو ڈسٹ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ کے سانس کے ساتھ آپ کے اندر جا رہی ہے, آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے, آپ کے جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس کے اندر جا رہی ہے. اس کے لیے ہم واٹر اسپرنکلنگ بھی کر رہے ہیں اور پورے SOPs ہم نے ڈسٹ کنٹرول کے لیے بنا دیے ہیں. اور جو پوری رجیم بنائی ہے کہ جو گاڑیاں یا ٹرکس جو ہیں وہ سیمنٹ لے کے جاتے ہیں ان کو پوری طرح اینڈ ٹو اینڈ کور کیا جائے تاکہ ڈیورنگ دا ٹریول وہ اڑ کے جو ہے وہ فضا میں نہ جائیں اور آلودگی کا باعث نہ بنیں, ان کو کور کیا جائے. اور اسی طرح جب یہ جو اینٹی سٹبل برننگ ہماری ایک پوری اسٹریٹجی ہے, پہلے سارا جو سٹبل تھا وہ جلا دیا جاتا تھا, جو فصلوں کی باقیات ہوتی اس کو بڑا ایزی ہے, آگ لگا دو ختم. لیکن اس آگ سے جتنی اسموگ بنتی ہے, جتنا انوائرمنٹ کا ہیزرڈ ہے وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. تو اب ہم اس کو جو ہے اس کی اتنی سختی ہم نے کر دی ہے, اس میں ہم نے جرمانے بھی کیے ہیں, لوگوں کو ہمیں بادل ناخواستہ اریسٹ بھی کرنا پڑا ہے. اور میں نہیں کرنا چاہتی لیکن انوائرمنٹ کے بہتر بنانے کے لیے مجھے یہ دل پہ پتھر رکھ کے یہ سٹیپس کرنے پڑ رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم سپر سیڈرز دے رہے ہیں, اور ابھی ہم نے 600 سے وہ شروع کیا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اور زیادہ بڑھائیں گے. اسی لیے اور پھر پلانٹ فار پاکستان ایک بڑی افیکٹو کیمپین ہم نے شروع کی ہے جس کو لیڈ مریم اورنگزیب کر رہی ہیں. اور وہاں پر سب سے پہلے پلانٹیشن وہاں پر ہو رہی ہے جہاں کاربن ہاٹ سپاٹس ہیں, وہیں پر کاربن سنکس لگا رہے ہیں, دے بائی میننگ کہ جہاں پہ کانسنٹریشن زیادہ ہے کاربن کی وہاں پہ جب درخت لگتے ہیں تو درخت جو ہے وہ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں, انوائرمنٹ کا ہیزرڈ نہیں بنتا.
اور اس طرح کی ایکسٹینسو پلانٹیشن کیمپین. اور مجھے جیسے میں نے بتایا کہ میں نے یہ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جو سڑک بنے گی اس کے دونوں سائڈس پہ پہلے جو ہے وہ درخت لگیں گے. تو تقریباً آج تک ان 7 ماہ کے اندر ہم 7.8 ملین درخت لگا چکے ہیں. اور یہ وہ درخت ہیں، وہ انہوں نے سلیمانی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی جو 1 ارب درخت لگانے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ 1 ارب درخت کے جو پیسے تھے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے. میرے سامنے بیٹھی اور جب یوتھ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں اپنے دل کی بات ضرور کرتی ہوں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس ملک کی، ہمارے بعد یہ ملک آپ کے ہاتھ میں آئے گا، آپ اس کے رکھوالے ہیں. آپ اس کے ایک اور چیز بہت ضروری ہے اور وہ میرے سے پوائنٹ مس ہو گیا، اور وہ ہم نے جو ایک سے نو ٹو پلاسٹک ہم نے کیمپین شروع کیا. آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ جان کے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اوور نائٹ تو ختم نہیں ہوتی. پلاسٹک از اے ویری ایزی تھنگ. پلاسٹک کا لفافہ پکڑا، اس میں چیز ڈالی اور وہ کر دیا. لیکن پلاسٹک کا یوز ہم ختم تو نہیں ابھی کر سکے، لیکن بہت حد تک اویئرنیس جو ہے وہ ہم نے ریز کی ہے، بہت حد تک سختی کی ہے. اور تمام ڈی سیز کو ان کے KPIs میں جو ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں اس میں پلاسٹک کے خلاف کیمپین شامل ہے. تو 1 ٹائم جو یوز پلاسٹک ہے اس پہ ہم نے پابندی لگائی ہے. اس کا آغاز میں نے اپنی حکومت سے کیا ہے. ہماری حکومت میں کہیں بھی آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں کبھی آپ کو اب پانی کی پلاسٹک کی بوٹل نظر نہیں آئے گی. تو میں سب سے یہ کہتی ہوں، یہ چیز آپ نے بھی انکلکیٹ کرنی ہے لوگوں کے اندر کہ سے نو ٹو پلاسٹک. پلاسٹک زہر ہے اور بہت کم ہو گیا. بلکہ لاہور کے جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں اس میں جو پلاسٹک کی تعداد ہے جو وہ ویسٹ کلیکٹ کیا کرتے تھے وہ بہت حد تک نیچے گئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور آج مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ نہ صرف ہم وہ پلاسٹک جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، بلکہ اس پلاسٹک کو ہم ریسائیکل کر کے اس سے بچوں کے اسکول کا فرنیچر بنا رہے ہیں، ان کے جھولے بنا رہے ہیں، ان کے سوئنگز بنا رہے ہیں. اور بڑے خوبصورت بینچز تھے جس میں ہم نے جو ابھی مجھے باہر ملے تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو میرے آفس کے باہر رکھیں تاکہ مجھے بھی اندازہ رہے کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں. اس کو ریسائیکل کر کے بڑے خوبصورت چیزیں جو ہے وہ اس سے بن رہی ہیں. تو یہ تو سب نوائز پولوشن، یہ سب پولوشن کی بات ہو گئی. اب ایک ایسی پولوشن بھی ہے جس کو ہم پولیٹیکل پولوشن کہتے ہیں، پولیٹیکل اسماگ کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتی لیکن ملک کو تباہ اور برباد کر دیتی. یہ جو آج بچے ہیں جن کو جابز ملی ہیں، اور جو میں پہلے 1000 انٹرنز کو جابز ہم ابھی دے کر آئے ہیں ماشاءاللہ، یہ کوئی میرا احسان نہیں ہے کسی کے اوپر، یہ میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے جو میں ادا کر رہی ہوں. اور ہر روز ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یہ احتجاج کر دو، یہ جلا دو، گھیراؤ کر لو. یہ اتنی غلط روایت ہے. میں یہ آج پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بچے آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 38% پہ انفلیشن تھی، مہنگائی تھی جب ہم آئے فیبرری میں، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی جانتا آپ میں سے کہ 38% سے مہنگائی جو ہے وہ آج 9% پہ آ گئی ہے، اور جو پریڈکٹڈ ہے وہ انشاءاللہ 6-7% ہے. تو یہ اپنے آپ تو نہیں ہوتا نا، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور کام کرنے کے لیے یہاں پر درد ہونا چاہیے آپ کا اور عوام کا. یہ جو چیف منسٹر کی کرسی ہے نا، یہ بہت بڑی جواب دہی ہے. یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے انسان اپنی جو پاور ہے اس کا استعمال کرے. ایک ایک لمحہ جو اس کرسی پہ بیٹھ کے گزرتا ہے، میرے سر پہ ایک بوجھ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنی نئی نسل کے لیے کوئی ایسا پنجاب بنا دوں جہاں ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوں، ان کو ملک چھوڑ کے باہر نہ جانا پڑے. اور آج کہا جاتا ہے احتجاج کرو. اس کی وجہ دیکھیں، احتجاج اگر کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لانا پڑتا ہے، وہ بھی سرکاری لوگوں کو سرکاری گاڑیوں میں. اور کتنی غلط روایت ہم ڈال رہے ہیں کہ ابھی یہ جو 2-3 دن پہلے ہفتے کے دن احتجاج تھا، آپ جانتے ہو کہ خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ حملہ کر رہے تھے، اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا. تو آپ کے اقتدار کی ہوس کی خاطر ایک اس ملک میں افراتفری پھیلانے کا جو آپ کا ایجنڈا ہے، ایک ماں کا بیٹا، پتہ نہیں وہ کس کا باپ تھا، کس کا شوہر تھا، وہ اپنی جان سے گیا. کتنے پولیس والوں کے پھر سر پھٹے. میں نے وہ ٹویٹر پہ تصویریں ڈالی ہیں. تو یہ جو ماؤں کے بیٹے ہیں، جو یہ قوم کے بیٹے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ آپ کا بلا وجہ کا احتجاج جو ہے روکتے روکتے وہ کبھی اپنی جان سے جائیں، کبھی اپنی آنکھوں سے جائیں، کبھی ان کی آپ ہڈیاں توڑیں. یہ کس قسم کا کلچر ہے؟
میں اپنے بچوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے, اب SCO شروع ہونے والی ہے پاکستان کے اندر, تو آپ ہم اپنا کیا چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں؟ ہم اپنا یہ چہرہ دکھاتے ہیں کہ ایک صوبہ جو ہے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پہ حملہ آور ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو رہی ہے. میں اگر آپ کی جگہ ہوتی, میں کہتی میری سیاسی مخالفت اگر اپنی جگہ, اگر میرا ملک ترقی کرے تو میں چپ کر کے منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھ جاؤں آرام سے. کم از کم غریب کی جو زندگی ہے اس میں سہولت تو آ رہی ہے. نہ خود کوئی کام کرنا ہے, نہ کبھی کسی کو کرنے دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنا بھی انہوں نے کوشش کی ہے, جو اسموگ انہوں نے پولیٹیکل پھیلانے کی کوشش کی ہے, ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے. لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا, اور اس کی ایک وجہ ہے, لوگوں کو جب کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے, لوگوں کو جب ریلیف ملتی ہے, تو کوئی اس طرح کی چیزوں کو گھاس نہیں ڈالتا. لیکن یہ آپ امبیسڈرز ہیں اپنے ملک کے, آپ اس ملک کے, اس جھنڈے کے, اور ہم سب کے ٹارچ بیئررز ہیں. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے, یہ بات آپ کی تھنکنگ پروسیس کا حصہ ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس ملک پر انشاءاللہ تعالیٰ آنچ نہیں آنے دیں گے. مجھے ایک دفعہ پھر میں مریم اورنگزیب اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتی ہوں, پوری حکومت کو شاباش دیتی ہوں کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ بھی ہے. اور آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب کا مستقبل روشن ہو, آپ کو ایک ایسا پھلتا پھولتا ترقی کرتا ہوا پنجاب ملے, پاکستان ملے, جہاں آپ کے لیے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو مواقع کی کمی نہ ہو. اور آپ کو تعلیم کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ 40 بلین سے بہت بڑا ہم نے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے کہ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے اور آپ کو ایک اچھے ایجوکیشن چاہیے, آپ میریٹوریس بھی ہیں, آپ میرٹ پہ بھی ہیں, آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے کسی پبلک یونیورسٹی میں, یا 12 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, 12-13, جس میں لمز بھی شامل ہے, جس میں نسٹ اور فاسٹ بھی شامل ہیں. اگر آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس فیس نہیں ہے, آپ کے والدین استطاعت نہیں رکھتے, تو آپ کی پوری فی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری فی جو ہے وہ پنجاب حکومت ادا کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک کا ہر ذرہ جو ہے وہ خوب ترقی کرے, خوب آگے بڑھے, ہمارے لوگ آگے بڑھیں, اور ہم ایز اے نیشن بھی اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر, اور بہت بہت شکریہ.